السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ایک آیہ مبارکہ آتی ہے، آیہ نمبر 32 آف سورہ آل عمران، جس میں اللہ عز و جل ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی تو اطاعت کرتے ہیں پر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی وعید ہے، کیونکہ بہت سارے ادیان ایسے بھی ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا اس آیہ مبارکہ میں، جو ہمارے ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی، اور جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ باطل فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ فرقے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ فرقے گمراہی کے فرقے ہیں اور یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بات ہمیں یہاں سمجھا دی گئی۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیریں تولوا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جو ہے لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں لا کے ساتھ، اس میں بڑی سختی ہوتی ہے، لفظ لا عربی میں بڑی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہ کرے، یعنی کہ یہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، رجیم ہوں گے۔ تو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ایک اور مقام پر قرآن میں آیا آتی ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ آئی کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، ان سے کہہ دے میرے پیارے نبی، اگر تم واقعتاً قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے، یہ رئیس المنافقین تھا، مدینہ کے منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں، اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ایسی محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں تم پر لازم ہے۔ تو البحر المحیط میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے اسی آیہ مبارکہ کے تحت، اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے جو ریپرزنٹیٹر آئے گا نا، وہ بات بیان کرے گا جو اللہ نے اس سے کہی ہے، تو اس ریپرزنٹیٹر کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ دیکھو نا، آپ اس کو عام زبان میں کیسے سمجھو کہ اگر ایک ملک سے ایک سفیر دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ سفیر اس ملک کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا میسنجر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا وہ سفیر ہے انسانوں کی طرف، تو وہ جو پیغام لے کر آ رہا ہے وہ وہی پیغام ہے جو اللہ نے اس تک پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ اس پیغام کو لے کر جانا ہے۔ تو اب وہ اللہ کا رسول جو ہے، اس کے کسی بھی کام کو ڈینائی کرنا، کیونکہ وہ میسج اللہ کا ہے، وہ میسج اس سفیر نے نہیں بنایا، اس رسول نے اس میسج کو نہیں بنایا، اللہ کا میسج ہے، اللہ کے بندوں تک وہ رسول پہنچا رہا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو پیغام پہنچایا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ تو تم اگر دعویٰ کرتے ہو نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم تک لے کے جایا جائے، اور چونکہ میں اللہ کا پیغام بر ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، تو اتباع بھی میری ہوگی۔ اور جو میری اتباع نہیں کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو حکم میں اللہ کا لایا اسے نہیں مانے گا، تو گویا اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی، اس لیے تم اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے اور اللہ انہیں سزا دے گا۔ تو تفسیر کبیر میں اس آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان تک یہ بات بڑی کلیئر کٹ پہنچا دیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کے ضمن میں حضور کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے۔ حضور کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، امام بخاری نے جب قبر کے سوالوں کو ذکر کیا تو صرف تیسرے سوال کو ذکر کیا۔ پوری بخاری میں اور کوئی قبر کا سوال موجود نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے سوال کے علاوہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری معاذ اللہ دوسری روایات سے واقف نہیں تھے، یا امام بخاری نے استغفر اللہ العظیم جیسے کچھ جہلاء آج کل الزام لگاتے ہیں علماء پر، روایتیں چھپا لیتے ہیں، قبر کے سارے سوال نہیں بتاتے، تو امام بخاری پر بھی یہی کہو گے کہ قبر کے سارے سوال نہیں بتائے؟ نہیں، انہوں نے فیصلہ کن سوال ذکر کر دیا، فیصلہ کن سوال ذکر کر دیا، باقی سوالات دیگر اور کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہی نجات کا دار و مدار ہے، اور اللہ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے جا سکتے ہو۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو کس طرح ملے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، کہ جو حضور کی غلامی کو قبول کرے گا اسی کا ایمان قبول ہوگا۔ جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گا لیکن محمد رسول اللہ کا انکار کرے گا، اس کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، حضور کی نافرمانی کرنا جنت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اچھا، اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حدیث نمبر 7280۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے کہ جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا کہ اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم ایک گروہ نے تو اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا
اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ پس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اور اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث 7283۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ میری مثال اور اس پیغام کی جسے میں لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے جو احکامات لے کر آیا ہوں، قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، دونوں اس میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو دیں اور جس کا کہیں وہ کرو کہ یہ کرو تو کرنا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن و حدیث دونوں اس میں داخل ہیں۔ تو ایک شخص کی مثال حضور نے یہ دی کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے اور اس پیغام کی سی ہے، اس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں خبردار کرتا ہے کہ فلاں چیزیں کر لو ان سے نجات مل جائے گی، فلاں چیزیں کر لو ان سے نجات مل جائے گی، اور یہ چیزیں نہ کرو کہ ان سے تمہاری بربادی ہے۔ تو اس شخص کی طرح ہے جو ایک لشکر کے حملے کی، یعنی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فتنے برپا ہوں گے، تو تم نے اپنے آپ کو پناہ میں ڈالنا ہے، ان فتنوں سے، ان گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چننا اور اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، یہ پناہ ہے۔ جس نے اس پناہ کو قبول کر لیا وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے اس پناہ کو رد کر دیا وہ فتنوں میں شکار ہو کے ختم ہو گیا۔ یہ سمری ہے اس مثال کی جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اچھا، حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، عن قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے جی قرآن کافی ہے۔ اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک فرقہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے اور حدیثوں کا انکاری ہے، منکر حدیث ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے حدیثیں پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور بات بات پہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، اور حدیث سائنسز کا زیرو علم ہے انہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ بات دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا کہ عن قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، بڑے آرام سے ہوگا، سکون سے بیٹھا ہوا ہوگا، اور یہ سمجھتا ہوگا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو جب حدیث پہنچے گی تو کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور حرام جسے پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، جسے قرآن میں حرام کہا اسے حرام سمجھیں گے، جسے قرآن نے حلال کہا اسے حلال سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا، یعنی اللہ کے رسول نے بھی جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی حرام ہیں، کہ بھئی اللہ کے رسول نے کہا نا کہ یہ کام حرام ہے تو وہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے جس کام کو حلال کہا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ قرآن کے خلاف تو عمل کریں گے نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ بہت سارے احکامات ہیں جن کو سمرائز فارم میں یا اصول کے فارم میں قرآن میں بیان فرما دیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب کوئی حدیث کو مانے ہی نہ اور صرف قرآن ہی کو لے کے بیٹھے تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا انکاری ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 2673۔ تو بہرحال اسی لیے ایک شاعر نے کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ بے وقوفوں کو یہ شعر بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کے اوپر بھی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ ہوتے ہیں نا جب خام خیالی آ جائے نا عقل میں اور فطور آ جائے اور خود کو عقل کل سمجھنے لگے تو گدھوں میں شمار ہوتا ہے انسان۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نا جو کھو گیا اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ میں کھویا ہوا ہوں، وہی کھوتا ہے۔ تو بہرحال ان کھوتوں کے لیے، ان گدھوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو شعر لکھا گیا ہے نا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تمہاری عقلوں میں آ گیا ہے کہ تم ہر شے پہ بدعت اور شرک اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے پھرتے ہو۔
تو یہ شعر یہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہی اس آیہ مبارکہ کا مصداق ہے کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں کہ اطیع اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر تم محمد سے وفا نہیں کرتے تو اللہ کی محبت تمہیں نہیں ملے گی، حضور کی اطاعت سے ہی اللہ کی محبت تمہیں مل سکتی ہے۔ سو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جہان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ان کے لیے یہ جہان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کا تو مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ان کا مقام تو یہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا، ہاں تو بتا تو صحیح کہ تجھے چاہیے کیا۔ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں دعاؤں کے لیے تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ اللہ سے کچھ مانگ لیں تو انہیں عطا ہو جاتا ہے۔ وہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں تو گھوڑے دریاؤں کے اوپر چل پڑیں۔ وہ نیل جیسے دریاؤں کو خط لکھیں، وہ ہواؤں کو حکم دیں۔ یہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ باتیں انہیں کو سمجھ میں آئیں گی جنہیں اوپر کچھ سمجھ ہے، جو اوپر سے خالی آری ہیں اور صرف شرک بدعت اور کفر ہی اوپر بھرا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حب رسول سے ان کے دل آری ہیں، خالی ہیں ان کے دل۔ انہیں نہ مقام نبوت سمجھ میں آئی، نہ مقام رسالت سمجھ میں آئی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ بس گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کہیں میڈیکل سائنس لڑا لیں گے تو کہیں انجینئرنگ لڑا لیں گے۔ یہ دین میں تمہاری انجینئرنگ نہیں چلتی، دین حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔